بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور آپ کی آل پاک پر۔ معزز ناظرین، ٹی وی ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں گلزار چوہان، اور آج میرے معزز مہمان پی پی 69 حافظ آباد کے ایم پی اے محترم میاں مامون جعفر تاڑ صاحب۔ میاں صاحب، سب سے پہلے آپ کو اپنا قیمتی ٹائم آپ نے دیا، اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا، میں آپ کا شکر گزار ہوں اور اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو میں سب سے پہلا سوال کہ آج جو الیکشن ہوا کشمیر کے حوالے سے، اس سلسلے میں کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ چوہان صاحب۔ میں اس بارے میں یہی بات کروں گا، جو آج کا الیکشن ہے، سب سے اس کا جو پازیٹیو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج سارا دن حافظ آباد میں کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع نہیں ملی، بے شک، اور بڑے پرسکون طریقے سے اور ایک بڑے فیئر طریقے سے ہر جگہ پہ پولنگ کا عمل جو ہے وہ جاری رہا، اور کوئی بھی ایسی کوئی بھی مس انڈرسٹینڈنگ یا کوئی برا واقعہ یا کسی کی طرف سے دھاندلی کا کم از کم بظاہر کوئی بھی الزام بھی نہیں لگایا گیا۔ یہ ایک بڑی اچھی اچیومنٹ ہے ہماری حکومت کے لیے بھی، اور اس پورے ضلع کے لیے کریڈٹ جاتا ہے۔ اس میں اپوزیشن بھی ہے، اس میں حکومتی پارٹی بھی ہے، کہ دونوں سائڈ سے بڑا دھمبل کا مظاہرہ کیا گیا اور ایک اچھے طریقے سے اس کو دیکھا گیا، اور ایک ہیلدی جو ایک کمپٹیشن ہوتا ہے جس طرح سیاست کو لیا جانا چاہیے، اس طرح سے ہی اس کے ساتھ آج ایک اچھا دن گزرا، اور اللہ کا کرم ہے کہ کم از کم حافظ آباد میں آج جو ہے فتح پاکستان تحریک انصاف کی ہوئی، جی بالکل، اور بڑا اللہ کا کرم ہے جی، بڑا شکر ہے۔ جی میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے بارے میں عام لوگ کہتے ہیں کہ میاں مامون جعفر تاڑ ترقیاتی کام بہت زیادہ کروا رہے ہیں، تو تقریباً ہر گاؤں میں ہی کام شروع ہے۔ تو یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ آپ کے پاس کیا کوئی خاص گدڑ سنگھی آ گئی ہے کہ آپ کو اتنے فنڈز مل رہے ہیں اور آپ کام کروا رہے ہیں؟ اس حوالے سے بتائیے گا۔ میں اس پہ یہ کہوں گا جی کہ اللہ کا خاص کرم ہے، اور یہ ایک جو آپ کو ایک عام لے مین جو ایک تھرڈ پرسن ہوتا ہے اس کو شاید اس کا علم نہیں ہوتا کہ یہ فنڈز جو ہیں یہ کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں اور آپ پیسے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ یہ ہر دیہات کی جو میجر مسائل ہیں، جیسے میرے حلقے کے تھے، تو اس کے لیے دن رات محنت کرنی پڑتی ہے۔ بیوروکریسی کے ساتھ آپ کو ایک لائن ہونا پڑتا ہے، پھر چیف منسٹر کی بڑی مہربانی اس میں مطلوب ہوتی ہے، اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا چیف منسٹر بڑا ایک اچھا اور ایک بڑا رحم دل انسان ہے، اور جب بھی اس سے میں نے ریکویسٹ کی اپنے حلقے کے لیے تو مجھے کبھی بھی انہوں نے انکار نہیں کیا، اور اس وجہ سے میں بڑے کم عرصے میں اللہ کا شکر ہے کہ یہ کریڈٹ مجھے جاتا ہے، اور یہ سب لوگوں کی دعا ہے کہ جو کام آج سے اتنے 30-40 سال میں میرے حلقے میں نہیں ہوئے وہ ہو رہے ہیں، اور ابھی تو اگلے 2 سال میں بہت میگا پروجیکٹس آ رہے ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اربوں روپے کے آ رہے ہیں، اور وہ انشاءاللہ عنقریب آپ ان کو دیکھیں گے، وہ پایہ تکمیل کو پہنچیں گے، اور اس سے ایک بڑی اچھا ایٹماسفیئر ڈسٹرکٹ کا اس میں بہتری آئے گی۔ اب تک جو اپنے حلقہ میں آپ نے ترقیاتی کام کروائے ہیں ان میں خاص طور پر میگا پروجیکٹ ہیں، تو وہ تفصیل سے آگاہ کیجیے۔ میں سب سے زیادہ اس میں خوشی کا میرے لیے مقام یہ ہے کہ جی جو ہمارا ایک میجر مطالبہ تھا جلال پور بھٹیا ٹو کوٹارا، میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا یہ روڈ میں نے ٹوٹی ہوئی دیکھی، حالانکہ یہ بہت بڑی ایک میجر روڈ ہے، ایک لنک ہے نہ صرف حافظ آباد والوں کے لیے بلکہ فیصل آباد ٹو سیالکوٹ ڈرائی پورٹ کا ایک بہت بڑا لنک ہے، اور اس پر آپ کی جب ایک سڑک روٹ اچھا بنتا ہے تو اوورآل اکانومی گرو کرتی ہے، لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم ہوتے ہیں، اور یہ ایک 2 ارب کا میرا میگا پروجیکٹ منظور کیا گیا ہے، اور وہ انڈر پروسیس ہے ٹینڈرنگ کے، انشاءاللہ تعالی اگست کے اینڈ میں یہ کام سٹارٹ کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ لاتعداد سڑکیں ہیں، تقریباً 8 جو ایک فارم ٹو مارکیٹ روڈز ہیں جو ہم نے سٹارٹ کی تھی اپنے پہلے سال میں 2018 میں، وہ اب تک 8 سے 9 اپنی لنک روڈز میں بنوا بیٹھا ہوں، اور اتنی تقریباً جو ہے وہ انڈر پروسیس ہیں۔ اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ میرے حلقے میں میرے ٹینیور ختم ہونے کے بعد ایک ریکارڈ جو میں نے اندازے سے ایک محدود اندازے سے ایسٹیمیٹ بنایا ہے، تقریباً 122 کلومیٹر لینتھ اوورآل ٹوٹل لینتھ کو میں کاؤنٹ کر رہا ہوں کہ وہ روڈز کمپلیٹ ہوں گی، اور 122 کلومیٹر کی جب روڈز کمپلیٹ ہوتی ہیں ایک ایم پی اے کے حلقے میں تو کافی میجر پارٹ جو ہے اس میں ہو جاتا ہے۔ سیکنڈلی
کالجز کا کیونکہ تعلیم ایک ایسا شعبہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے اور اس کی بقا کے لیے ایک میجر پارٹ پلے کرتا ہے. تو کالجز کالے کی منڈے میں کالج بچیوں کا جو ہے اس کو منظور کرایا گیا. اب اللہ کا شکر ہے میں نے اپنی دھرتی کول و تارڑ میں وہ منظور کرایا, اس کے لیے جگہ بھی نامینیٹ کر دی گئی ہے اور وہ بھی اگست کے اینڈ میں ادھر ہمارا ایک کالج جو ہے وہ بننا شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ ریکارڈ سینٹرز ہر دیہات کے لیول پہ, ٹف ٹائلز, پی سی وغیرہ اور یہ چیزیں, بہرحال یہ چیزیں میں ان کو کوئی بھی اپنے کریڈٹ میں صرف اس لیے نہیں لیتا کہ یہ میرا رائٹ تھا, لوگوں نے مجھے ووٹ دے کے منتخب کیا تھا اور ان کے ٹیکس کے پیسے ہیں اور ان کی ٹیکس کے پیسوں سے ان کے کام اگر ہوتے ہیں تو یہ ہر کینڈیڈیٹ کا اور ایک ہر پارلیمنٹیرین کا فرض ہے کہ وہ کرے. میں سمجھتا ہوں کہ حافظ آباد ڈسٹرکٹ کا اہم ترین مسئلہ یہاں دریائے چناب جلال پور بھٹیاں اور ونی کے تارڑ کے درمیان اگر پل بن جائے تو بہت سے علاقے سیلاب سے بچ جائیں گے اور لوگوں کی قیمتی اراضی جو ہے جو دریا برد ہو رہی ہے وہ دریا سے بچ جائے گی. پل کا بنانا بہت ضروری ہے. اور دوسرا یہاں اگر صنعتی زون بنا دیا جائے, فری صنعتی زون حافظ آباد ڈسٹرکٹ میں, اس حوالے سے کوئی آپ کی کاوش ہو؟ اس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جی جہاں تک مجھے میرا دیہات کا کافی میرا جو حلقہ ہے دیہات کا یہ سیلاب زدہ ہے اور اکثر لوگوں کا نقصان ہوتا ہے. اس کے لیے میں نے اس بجٹ میں تو 6 کروڑ کی خطیق رقم رکھی گئی ہے کہ جو سپرز بنائے جائیں گے چار چورے سے لے کے, کیونکہ چار چورا آپ کو پتہ ہو کہ گاؤں آدھا دریا برد ہو چکا ہے, وہاں سے لے کر بستی غلام محمد تک جو قادر آباد میں ہیں, جو میجر پوائنٹ ہیں جدھر جدھر زیادہ دریا نے ہٹ کیا ہے اور لوگوں کو نقصان ہوا ہے وہ انشاءاللہ بن, جس کی وجہ سے یہ ایک کٹاؤ کا سلسلہ بالکل رک جائے گا. رہ گی بات آپ کی پل کی, تو یہ ایک صرف ایسا پروجیکٹ نہیں ہے کہ اس کو اناؤنس کر دیا جائے, اس کی ایک فیزیبلٹی رپورٹ اریگیشن ڈپارٹمنٹ اور سارے مل کے بناتے ہیں, کیونکہ جب ایک پل سے دوسرے پل کے درمیان انہوں نے لائن سٹریم دیکھنی ہوتی ہے تو اس میں کافی آپ نے اس کی نیٹی گریٹیز ہوتی ہیں, جو ایسی چیزیں ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو ڈپارٹمنٹ بہتر سمجھتا ہے. اس کی پرپوزل گئی ہوئی ہے, اس کے اوپر ایک ماڈل سٹڈی بھی ہوئی ہے, لیکن انفارچونیٹلی وہ اس کو ریکمینڈ نہیں کر رہے کہ جی ابھی شاید یہ اس کی ضرورت نہیں ہے, اگر کریں گے تو اس سے فائدہ سے زیادہ نقصان ہوگا, کیونکہ جب آپ ایک پل بناتے ہیں تو اس پل سے اگلا جو علاقہ ہوتا ہے اس کو بھی افیکٹ آتا ہے کسی نہ کسی سائڈ پہ. تو یہ کچھ چیزیں ہیں, یہ انڈر لائن ہے, لیکن میری تو کوشش بڑی ہے کہ اللہ کرے کہ میں ایک پل دریا کا جو ہے وہ چلیں ابھی نہیں تو اگلے سال ایک انشاءاللہ تعالی ادھر سٹارٹ ہو جائے, تو اس سے نو ڈاؤٹ صرف حافظ آباد کو نہیں منڈی بہالدین اور سرگودا کے ڈسٹرکٹ کے لوگوں کو بھی بڑا فائدہ ہوگا. لیکن یہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جو میرے حلقے کے عوام کے ساتھ جو دیہات تھے ان کا سیلاب کا کٹاؤ کا مسئلہ تھا, اس کے لیے سپرز کے لیے پیسے آ گئے ہیں, اور وہ بھی انہی مہینے تو جیسے یہ جولائی کا اور اگست کا مانسون کا سیزن ختم ہوگا سپرز پہ کام سٹارٹ ہو جائے گا. صنعتی زون کے حوالے سے صنعتی زون کی ایک پرپوزل تیار ہو کے آج سے نہیں 1 سال پہلے سے اس کے بلکہ فریم ورک اس کا ایک اپنا پورا جو بن کے جو اوپر منسٹری سے بن کے حافظ آباد میں بھی آیا, اور اس کے لیے انہوں نے چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ اس ایریا میں کون سی انڈسٹری ایسی ہے کہ جو کل کو فلرش کر سکے, ترقی کر سکے. اس کے لیے کافی پرپوزلز بن کے گئی ہیں, اور مجھے امید ہے کہ اس سال کے اینڈ تک اس کو انڈسٹری زون کو درجہ دے دیا جائے گا اور ادھر ایک انڈسٹری زون کے لیے جگہ مقرر کر دی جائے گی انشاءاللہ. جی بہت اچھی بات ہے. اگر ایسا ہو جائے تو یقیناً حافظ آباد ڈسٹرکٹ سے بے روزگاری کا خاتمہ خاص طور پہ وہ ممکن ہو سکے گا. تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ سیاسی صورتحال ڈسٹرکٹ میں کافی گرم ہے. قارئین عام ناظرین جو ہیں ہمارے وہ اس حوالے سے یقیناً جاننا چاہیں گے کہ کل یہاں پر کول و تارڑ میں ہی چودھری مہدی حسن بھٹی آئے, محترمہ سلوت سلیمان سکندر تارڑ کے پاس, وہاں ڈنر تھا ان کے اعزاز میں. بہرحال تو سب سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گا کہ سلوت سلیمان سکندر آپ کی بہن ہیں, فرسٹ کزن ہیں, تو ان کے ساتھ کیا معاملات ہیں, وہ کیوں مطلب آپس میں کوئی ایسا طریقہ نہیں بنتا کہ اکٹھے ہو جائیں جس طرح پہلے تھے الیکشن سے؟ میں اس میں بات کروں گا کہ جی میری پھپھو جو ہیں اللہ بخشے وفات پا چکی ہیں, آمین. اور میرے لیے میرے دل میں ان کے لیے بڑا احترام. تو خاتون کا تو ذکر میں کرنا مناسب نہیں سمجھتا, ان کی اپنی مرضی ہو جو بھی کر رہی ہیں, میں اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہوگا. باقی جہاں تک رہے گی بات مہدی حسن بھٹی صاحب کی, تو اس میں صرف یہ عرض کروں گا کہ جب انسان ضرورت سے زیادہ اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر اس کو اپنی سلطنت کے ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے, تو بڑے غلط فیصلے
وہ حکمران یا کوئی بھی طاقتور آدمی کرتا ہے جو اس کے زوال کی وجہ بنتی ہے۔ میں نے کبھی بھی بھٹی صاحب کو یا کبھی بھی جس کے ساتھ چلا ہوں کبھی منافقت نہیں کی۔ اللہ کا شکر ہے جس کے ساتھ ہوتا ہوں منہ پہ ہوں، جس کے خلاف ہوں اس کے بھی سامنے ہوں، کبھی میں نے پیٹھ پیچھے وار نہیں کیے۔ سارے ضلع کی عوام دیکھ رہی ہے کہ موصوف نے جو ایک روایت برقرار رکھی اور جس طریقے سے کسی کے گھریلو معاملات میں انٹروین کیا، جتنے کو وہ سیاسی اپنے آپ کو زیرک سمجھتے ہیں، شاید آج وہ اپنی ایج کے اس حصے میں ان کی جو دماغ کی صلاحیت ہے وہ شاید اتنا کام نہیں کر رہی، لیکن وہ اس بغض میں اور اس مامون فوبیا میں اتنے زیادہ مگن ہو گئے ہیں کہ وہ اپنی بے شک غلط سیاسی فیصلوں سے بھی نہیں گھبرا رہے۔ ان کا صرف یہ دل ہے کسی طریقے سے مامون کو میں کس طریقے سے رنج یا ان کو تکلیف دے سکتا ہوں۔ تو میں ہمیشہ اپنی تقریروں میں بھی کہتا ہوں کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، عزت اور ذلت میرا مولا دیتا ہے، کسی انسان کے دینے سے نہ کبھی عزت ملی ہے اور نہ ہی ذلت ملی ہے۔ تو اگر میرا تو ایمان اللہ کی ذات پر ہے، اللہ کی ذات نے مجھے یہاں تک لے کر آیا، تو آگے بھی جو اس کا فیصلہ ہوگا مجھے اس بالکل تسلیم ہے، اور میں کبھی بھی اللہ کا شکر ہے نہ غرور اور تکبر میں نہ پہلے کرتا تھا نہ آج کرتا ہوں۔ ان کے فیصلے وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں جی، وہ باقی پورا ضلع جو ہے وہ منصف ہے اور لوگ باشعور ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیاست ہوتی ہے اور ایک گندی سیاست ہوتی ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ تو یہ بالکل پے بیک کرے گا، اور بے شک میں ہوں یا کوئی اور ہو، جب وہ اس لیول پر جاتا ہے تو وہ بیسکلی اپنی کمزوری کی جو ہے اور اپنے شاید ان کو ایک وہ ڈر پڑ گیا ہے اپنی لیگسی کی کہ کل کو پتہ نہیں میری اولاد کو کے ساتھ نہیں رہے گا، چیزیں نہیں ٹھیک رہیں گی، تو اس خوف کے چکر میں وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کی ذات بہتر فیصلہ کرے گی وقت آنے پہ۔ آئندہ الیکشن کیا آپ ایم این اے کے کینڈیڈیٹ ہوں گے؟ میں اب اس بارے میں کیا کہوں، بڑے لوگوں کی خواہش ہے۔ مرزا غالب کا بھی ایک شعر یاد آ جاتا ہے، ہر خواہش ایسی کہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ پھر دم نکلے۔ تو وہ یہی میں کہوں گا کہ کچھ نادان لوگوں کی یہ خواہشیں ہیں کہ شاید مامون بھی کھڑا ہو جائے، ادھر سے میری عزیزہ ہیں سائرہ افضل تارڑ کہ وہ بھی کھڑی ہو جائیں گی، تو یہ شاید اپنا ووٹ آپس میں تقسیم کر جائیں گے اور کسی تیسرے کا فائدہ ہو جائے گا۔ یہ ابھی بہت پری میچور ہے باتیں کرنی۔ بہرحال میں اتنا ضرور اپنے مخالفین کو کہوں گا کہ پہلے شاید وہ ڈاکٹر مظفر شیخ صاحب جیسے شریف آدمی، اسد اللہ رائیں، اور بڑی ایک لمبی لسٹ ہے جن کے ساتھ مہدی حسن بھٹی صاحب کی بے وفائیوں کی ایک لمبی داستان ہے، میں کتنے نام لوں، ان کے سکے بھائی ہیں، ان کے سکے رشتہ دار ہیں، لیکن میں ان کو یہ بتاؤں گا کہ اس دفعہ انہوں نے اس کام کے لیے غلط آدمی کو چوز کیا ہے، اور یہ ٹائم بتائے گا کہ اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ آئندہ الیکشن اگر آپ کو چودھری مہدی حسن بھٹی اور میاں افضل حسین تارڑ ان کے بغیر لڑنا پڑتا ہے، کیونکہ حفظ آباد ڈسٹرکٹ میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ دو بزرگ سیاستدان ہیں جن کے ساتھ یہ ہوں گے ان میں سے ہی کوئی بندہ جیتے گا، تو اگر ان دونوں کے بغیر الیکشن لڑنا پڑتا ہے تو کیا آپ لڑیں گے؟ اللہ کے بڑا شکر ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے چوہان صاحب کہ میں ان دونوں کی بجائے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی ذات کے بغیر میں نہ لڑوں، کیونکہ میرا یقین اللہ کی ذات پہ ہے۔ انسانوں پر میں نے پہلے کہا ہے کہ عقیدہ کرنا مناسب نہیں ہوتا، اور یہ اللہ کی ذات ہے جنہوں نے ان کو بھی عزت دی۔ مہدی حسن بھٹی صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ ان کو 85 میں سیاست میں لانے والا کون تھا، تب یہ کیا تھے، پھر اس کے ساتھ جو انہوں نے کیا وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ تو میں بڑی بات نہیں کرتا، اللہ کی ذات میرے ساتھ ہو تو مجھے اللہ کے فضل سے نہ کبھی ڈر ہے نہ کبھی خوف ہے، بلکہ مجھے امید ہوتی ہے ہر اپنے پیار کرنے والے سے اور میرے حلقے کی عوام سے، جو دن رات میں ان کے لیے اگر محنت کرتا ہوں، میرے لیے پیار کرتے ہیں۔ یہ جو واقعات آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اسی پیار کا نتیجہ ہے کہ لوگوں کے اتنے زیادہ پیار نے بکھلاہٹ کا ایک ان پر حاوی کر دیا، ایک ایٹماسفیئر بنا دیا ہے کہ اس بکھلاہٹ میں وہ بڑا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن فیصلے تو وہی ہوں گے جو اللہ کی ذات کرے گی، اور جب تک زندگی رہے گی اگر سیاست کر رہے ہیں تو کریں گے انشاءاللہ جی، اور کوئی ساتھ ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی، تو آئندہ الیکشن بلدیاتی الیکشن اگر ہو جاتے ہیں
تو کیا اس میں آپ حافظ آباد سٹی میں خاص طور پہ اور اپنے حلقے میں اور حلقے سے باہر بھی کیا اپنے گروپ کے کینڈیڈیٹ کھڑے کریں گے؟ میں اس میں یہ کہوں گا کہ جی کیونکہ سی پی پی 69 کا حصہ نہیں ہے. جی میں سمجھ رہا ہوں. میں جو آج تک چیزیں کچھ میں نے اپنے اصولوں کی وجہ سے روکی تھی. بڑے لوگ اکثر مجھے ریکویسٹ کرتے تھے سٹی حافظ آباد سے، ایون ان کے سکھے کی سے، پنڈی بٹیاں سے، میں نہیں انٹروین کرتا تھا، نہیں جاتا تھا. لیکن اب اللہ کا شکر میرا ضلع ہے اور میں ہر اپنے دوست کی دعوت پر بھی جاؤں گا، لبیک کہوں گا. جہاں تک رہے گی کہ پارٹی میں ایک ڈسپلن ہوتا ہے. جی جی. یہ کچھ لوگ تو اپنے آپ کو ایک دنیاوی خدا بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں. میں ان میں سے نہیں ہوں. پارٹی میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں اور رہوں گا. جو پارٹی فیصلہ کرے گی اس پر بالکل میں قائم رہوں گا. ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ پوری جنگ لڑوں گا. اب ہر سیٹ پر میرا کینڈیڈیٹ بھی ہوگا. جس کو پارٹی ٹکٹ دے گی اس کی، اگر ہمیں دیتی ہے تو ہم وہ کریں گے، اگر کسی اور کو دیتی ہے تو اس کی حمایت کریں گے. جی میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ممبر ہیں اینٹی کرپشن کمیٹی کے. اس حوالے سے ضلع سے کرپشن کے خاتمے کے لیے اب تک کوئی آپ نے کوئی نمایاں کارکردگی کو کام کیا ہو؟ کیونکہ بظاہر تو کرپشن جو ہے اس میں اضافہ نظر آ رہا ہے، کم نہیں ہوئی. اس میں چوہان صاحب بتاؤں گا کہ دو ٹائپ کی کرپشنز ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتی ہے کہ جو ڈپارٹمنٹل کرپشن ہے وہ کافی ازل سے چل رہی ہے، اور ایک وہ کرپشن ہے جو اس حد تک رچ بس گئی ہے ایز اے قوم ہر طبقے میں، میرے سمیت آپ سمیت ہر جگہ پہ. جب چیزیں ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو تب بھی آوازیں آنے لگ پڑتی ہیں کہ جی غریب آدمی ہے، اس کا روزگار بند ہو جائے گا، اس کی دکان کیوں سیل کر دی. یہ اگر کسی اور کسی چیز کو ہاتھ ڈالتے تو یہ مشکلات ایسی آتی ہیں کہ یہ ایک سیاستدان کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کس طرح چیزیں لے کے چلنا ہے. باقی اوورآل اگر آپ دیکھیں تو ایک پرسیپشن تو ضرور اس کو بنایا گیا پورے پاکستان میں کرپشن بڑی ہے، لیکن آپ ریالٹی میں آن گراؤنڈ ریالٹی چاند ایک کی میں نہیں بات کرتا، لیکن آپ دیکھیں گے تو ہر چیز میں آپ کو تھانہ کلچر پہلے ایک جو ہر جگہ پہ ایک وہ تھانے کلچر کا ڈر، خوف اور پیسے دینے کا ایلیمنٹ تھا، وہ کافی حد تک اس میں کمی آئی ہے. میں نے کبھی چھوٹے موٹے واقعات کا نہیں کہہ سکتا، لیکن کبھی بڑے واقعات کا نہیں سنا کہ اس طرح ہو گیا. اسی طرح بیوروکریسی میں اگر آپ دیکھیں تو بڑے لیول پہ جو ایڈمنسٹریشن ہے ان پر ایلیگیشنز نہیں لگتے. چھوٹے لیول پہ کوئی پٹواری ہو گیا، کسی تحصیلدار کی حد تک کبھی اس طرح کی دکھا شکایت آتی ہیں، ان کو اکارڈنگلی دیکھا بھی جاتا ہے اور ان کو پرسو کیا جاتا ہے. جہاں تک میرے ممبر اینٹی کرپشن پنجاب ہونے کی بات ہے، میں ایک اس کمیٹی کا ممبر ہوں. میں بذات خود اس پر ایکشن نہیں لے سکتا، یہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہی لے سکتا ہے. میں اپنی پرپوزل بنا کے دے سکتا ہوں کہ مجھے اس پر یہ ہے تو اس کی انکوائری کی جائے. وہ اکثر اس میں ایک فہرست ہے 3-4 لوگوں کی بھیجی، جس میں سے ایک آدھا کنوکٹ بھی ہوا، کچھ کو انہوں نے سمجھا کہ شاید اس کی اتنی غلطی نہیں تھی. وہ چیزیں چل رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالی مجھے کبھی یقین ہے کہ ود دا ٹائم چیزیں بہت بہتری کی طرف جائیں گی. حافظ آباد سٹی میں ہاؤسنگ کالونیز جو ہیں خاص طور پہ بعض غیر قانونی ہیں، قانون کے مطابق نہیں بنی ہوئی، لیکن وہاں سیل پرچیز ہو رہی ہے اور دھڑلے سے کام کر رہے ہیں، لوگوں کو سبز باغ دکھا رہے ہیں اور اپنے جو ہے سیل کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے کیا کوئی پرپوزل آپ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کو بھیجنا چاہیں گے؟ خاص 1-2 کالونیز میں تو گورنمنٹ کی جو زمین ہے وہ بھی انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ صرف اینٹی کرپشن اس پر 1.5 سال سے کام کر رہا ہے، اور یہ میں آپ کو جینون بتا رہا ہوں کہ پنجاب کی جتنی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں ان میں بہت زیادہ irregularities ہیں. اور یہ صرف حافظ آباد کی حد تک نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی ایک مافیا بن گیا ہے. اور ایک ہر آپ نے دیکھا کہ دیہات میں بھی اب لوگ بینر لگاتے ہیں اور پلاٹ بیچنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ اس کے بارے میں پوری ایک فریم ورک تیار کر لیا گیا. اور جس ہاؤسنگ سوسائٹی میں کوئی سرکاری جگہ آتی ہے، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ٹی ایم اے یا متعلقہ تحصیل کونسل کے ساتھ مل کے وہ چند ہزار دے کے 100 کنالوں کی زمین اپنے نام ڈائیورٹ کرا لیتے. اب پنجاب حکومت نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے کہ جس جگہ پر بھی سکیٹرڈ لینڈ ہوگی، سکیٹرڈ لینڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ مرلہ ادھر ہے، 2 ادھر ہے، 10 ادھر، اور ایک سوسائٹی میں ہے، اتنے ہی مالیے اسی اپنا رقبے کی مطابق ہر سوسائٹی پابند ہوگی ڈیولپ کر کے وہ پلاٹ پنجاب حکومت کو نام کرانے کی اور موقع پر اس کا قبضہ دینے. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہر سوسائٹی میں حکومتی لیول کا ایک
کنال کا, 2 کنال کا, 10 کنال کا, ڈپینڈ کرتا ہے کتنی بڑی سوسائٹی ہے. اور یہ اس سال سے ہونے لگا ہے, یہ سٹارٹ ہو گیا. ہر جو جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں پنجاب میں, ان کو نوٹسز جاری ہو گئے ہیں کہ جی آپ کے پاس اتنی جگہ ہے, اس کو کمبائنڈ کر کے اور اس کو آپ یہ جگہ جو ہے سرکار کے نام کریں اور یہ موقع پہ اس کی ادائیگی کریں, تو انشاءاللہ اس سے بہتری آئے گی. باقی حافظ آباد میں نے اب ہمارے نئے ڈی سی صاحب بھی آئے ہیں, تو پرانے ڈی سی صاحب کی اس کے بارے میں بڑی کاوش تھی, وہ ان کا جب تبادلہ ہو گیا, نئے ڈی سی صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے افسر ہیں, اور ان کے ساتھ مل کے ہم نے ایک اس کا ٹائم فریم بنا رہے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے ریگولائز کیا جائے. یہ جو 2 نمبر سوسائٹیز بن رہے ہیں, لیکن کچھ چیزیں میں آن دا ایئر نہیں بتا سکتا, کیونکہ اس سے پھر آپ کو پتہ ہے کہ لوگ عدالتوں میں اسٹے لینے کے اور اس چکر میں بھی پڑ جاتے ہیں. تو وہ انشاءاللہ آپ بے فکر ہیں کہ آپ کو عنقریب اس میں بڑی بہتری نظر آئے گی. تو کوئی ایسی بات جو آپ کہنا چاہتے ہوں, کوئی میسج دینا چاہتے ہو حلقہ کے عوام کو, تو یہ پلیٹ فارم آ جائے. میں اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں, اور اس کے بعد اپنے حلقے کی عوام, اپنے ضلع کی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں یہ ان کو بڑے واضح طریقے سے اپنے دوستوں, بھائیوں, بزرگوں کو بتاؤں گا کہ مامون زندگی میں اللہ کی ذات کے علاوہ نہ کبھی کسی سے ڈرا ہے, اور دوسرا اعتقاد, عزت, ذلت, یہ اس کا بھی اللہ کے علاوہ کبھی کسی پر نہیں رکھا. آپ میرے لیے دعا کریں, اور صرف یہ دعا کریں کہ میں ثابت قدم رہوں, اور اپنے اور یا کسی کی بھی ذاتی مفاد میں کوئی فیصلہ کبھی نہ کروں, اور وہی کروں جو میرے مولا نے اور میرے اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو فیصلہ لوگوں کے لیے مقرر کیے ہیں, اور جو بہتری کے فیصلے کیے ہیں, اور جو اس قوم اور اس ضلع کی بہتری کے لیے وہ کروں, اور جس سے آپ کی بہتری ہو, اور انشاءاللہ مامون اس پر ڈٹا رہے گا. یہ چیزیں جب چلتی ہیں تو مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں شاید پریشان ہو جائے گا, وہ پنجابی یہ چاہتے ہیں کہ میں خوبے دا بڑا سیاڑا سے, اور جب سے میرے والد صاحب وفات ان کی ہوئی, اللہ بخشے ان کو, 20 سال ہو گئے ہیں, میں اپنی زندگی میں سٹرگل ہی کرتا ہوں, اور اللہ کا بڑا شکر ہے, میں بڑا لکی آدمی ہوں. میں اس معاملے میں سمجھتا ہوں میں نے زندگی میں 3 الیکشنز لڑے ہیں, اور تینوں بڑے تگڑے الیکشنز تھے, اور بڑے بڑے میرے مخالفین بڑے وقت کے حکمران اور بڑے طاقتور لوگ تھے, لیکن اللہ کی ذات نے مجھے عزت دی, اور آپ دوستوں بھائیوں کو بس ساتھ چاہیے, اللہ کی ذات بہتر کرے گی انشاءاللہ. جی ناظرین, آج آپ نے گفتگو سنی میاں مامون جعفر تارڑ, MPA حلقہ PP 69, ان کی. انشاءاللہ دوبارہ ان سے ملاقات ہوگی, آئندہ حالات کے حوالے سے پھر گفتگو ہوگی. تو ان الفاظ کے ساتھ گلزار چوہان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.